ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ میں قرآن ان کو سنا رہا ہوں جن کا قرآن ہے، اس پورے مذہب کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اس پوری جماعت کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہتے ہیں۔ کبھی اپنی منجی کے نیچے بھی سوٹا پھیر کے دیکھا ہوتا کہ تمہارے بڑوں نے کیا لکھا ہے؟ تم تو اپنے بڑوں کے راستے پر بھی نہیں۔ تم نے جس خاندان کو شجرہ خبیثہ کہا، یہ خاندان امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا تھا۔ بنو امیہ کے فرد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور خلافت کی خوشخبریاں سنائی۔ تمہیں اصل تکلیف یہی ہے کہ تمہارے شرک کے مناظر، تمہارے شرک کے اڈے بند ہوئے اہل ایمان کی محنتوں سے، بنو امیہ کی جہاد سے اسلام کو وہ فائدہ ہوا۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ چند دن پہلے ایک کلپ دیکھنے کو ملا تو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ ایک مجرم ذاکر جو اپنے آپ کو شہنشاہ نقوی کہلاتا ہے، اس ظالم نے کہا، قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کی شان، صحابہ کا مقام پہچاننے کے لیے دل میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ سیاہ دل والے شان صحابہ، مقام صحابہ نہیں پہچان سکتے۔ شان صحابہ پہچاننے کے لیے خون کا حلالی ہونا بھی ضروری ہے۔ شام غریبہ کی پیداوار اور مطع کی اولاد وہ شان صحابہ کو کیا جانے۔ اس مجرم نے اپنے اس ایک جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی، صحابہ کی بھی توہین کی، اہل ایمان کی بھی توہین کی۔ اور یہ مجرم، یہ ظالم جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہے، اور یہ نام اللہ کے ہاں انتہائی برا نام ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اقمع الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا نام اس شخص کا ہوگا جو اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کہلائے۔ اس کو یہ تمیز نہیں کہ یہ تو خاص ہے مولا و مالک کے لیے۔ تو اس کو کیا معلوم کہ میرا یہ جملہ، میرا یہ تیر کہاں کہاں جا کر لگ رہا ہے، اور اس سے کس کس کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ مذہب، یہ دین، رافضیت کا یہ پورا سلسلہ لعن طعن پہ قائم ہے، گالی گلوچ پہ قائم ہے۔ یہ سیدنا علی کو اللہ کا شریک بنا کر رب کی توہین کرتے ہیں،
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوییں، ہماری مائیں، امت کی مائیں، اہل ایمان کی ماؤں کو گالیاں دے کر اپنے پیٹ کا دھندا چلاتے ہیں. یہ اصحاب محمد کو گالیاں دے کر اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. ان کا تو پورا دین ہی گالی گلوچ پر، لعن طعن پر. یہ ایک شخص مجرم نہیں، یہ پورا مذہب مجرموں کا ہے. اس نے کہا شجرہ خبیثہ فرعون، حامان، قارون اور معاویہ، بنو امیہ کو کفار کے ساتھ ملایا، اور اسی معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بہن ام حبیبہ، مومنوں کی ماں، مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت، آپ کی زوجہ محترمہ، یہ نام لیتے ہیں محمد اور آل محمد کا صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور حقیقت میں یہ دشمن ہے محمد کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے بھی. یہ جتنی عزت اپنے ذاکروں کو، ملاؤں کو، مجتہدین کو دیتے ہیں، اتنی عزت بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتے. ان ذاکروں میں سے کبھی نہیں سنو گے کہ کسی ذاکر نے خمینی کی بیوی کو گالی دی ہو، ملا باقر مجلسی کی بیوی کو گالی دی ہو، کلینی کی بیوی کو گالی دی ہو، نوری طبرسی کی بیوی کو گالی دی ہو، شیخ مفید کی بیوی کو گالی دی ہو. یہ گالی دیتے ہیں تو محمد کی زوجہ کو، یہ طعن کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے صحابہ اور آپ کے گھر والوں پر. یہ جو اپنے خمینی، جو کفر اور ضلالت کا ایمان تھا، جو شرک اور خباثت کا ایمان تھا، اس کی بیوی کو کبھی گالی نہیں دیں گے. اور مصطفیٰ کی پیاری بیویوں کو، ان کے مبارک شجرہ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شجرہ خبیثہ ہے. اگر صحیح بات سننا چاہتے ہو تو فرعون، حامان، قارون کے ساتھ کلینی ملتا ہے، طبرسی ملتا ہے، نوری ملتا ہے، شیخ مفید ملتا ہے، خمینی ملتا ہے، خامنائی ملتا ہے. یہ کفر کے امام ہیں، یہ ضلالت کے امام ہیں، اور یہ جہنم میں فرعون اور نمرود کے ساتھی ہوں گے. اللہ تمہارے اوپر عذاب اتارے اس دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کی جہنم وہ تو تمہارے لیے دہک رہی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے؟ میں قرآن ان کو سنا رہا ہوں جن کا قرآن ہے. اس پورے مذہب کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اس پوری جماعت کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہتے ہیں. اہل ایمان تم سنو، مالک کیا فرماتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں، قرآن اسے مومنوں کی مائیں کہہ رہا ہے. کسی نے میری ماں عائشہ سے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہا، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ، صدیق کی بیٹی، ماں فلاں تجھے اپنی ماں نہیں مانتا. مومنوں کی ماں نے کہا وہ سچ کہتا ہے، رب نے مجھے مومنوں کی ماں بنایا ہے، منافقوں کی ماں نہیں بنایا. میں اہل نفاق کی ماں نہیں ہوں. رسول کریم کی زوجہ ہماری ماں ہے، ام حبیبہ ہماری ماں ہے. میرے رسول کی عزت ہے، طہارت آپ کا بستر ہے. اور یہ نبوت کو گالی دینے والے اور اس مبارک شجرہ کو شجرہ خبیثہ کہنے والے، خود متع کی پیداوار اور شام غریبہ کی پیداوار، جن کی ولدیت کا پتہ نہیں سوائے ڈی این اے ٹیسٹ کے، وہ زبان درازی کرتے ہیں محمد کے صحابہ پر، محمد کے اہل بیت پر علیہ السلام. اے ظالمو، مومن زندہ ہیں، اہل ایمان زندہ ہیں، اور اہل ایمان اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرنا جانتے ہیں. اہل ایمان اپنے نبی کے اہل بیت کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اور اپنے نبی کے پیارے صحابہ کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. خباثت کی اصل جڑ دیکھنی ہے تو یہ خباثت کی اصل جڑ تمہارے مذہب کا مرکز ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہناک الزلازل والفتن، یہاں سے زلزلے ہوں گے، یہاں سے فتن نمودار ہوں گے،
اور شیطان کا سینگ یہاں سے طلوع ہوگا، جہاں سے تمہارا مذہب چلا ہے وہ مرکز خباثت کا، شیطان کے سینگ کے نکلنے کا مرکز ہے۔ تم کوفیوں نے نواسہ رسول کو بلایا، تم کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور تم ظالموں نے پھر اس بیعت کو توڑا اور نواسہ رسول کو شہید کیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب شہادت حسین کی خبر پہنچی تو انہوں نے اے اہل عراق تمہارے بارے میں کیا کہا ذرا سنو۔ لعنت اہل العراق فقالت قتلوہ قاتلہم اللہ، ان ظالموں نے حسین کو شہید کیا۔ قتلوہ، نواسہ رسول کے قاتل اہل عراق ہے، ام سلمہ فرما رہی ہے، اور اللہ انہیں قتل کرے، اللہ ان پر لعنت کرے۔ یہ بلانے والے، مدد سے ہاتھ چھیننے والے، لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت برسے۔ اے ظالم انسان، اپنے خباثت کو چھپانے کے لیے تم نے بنو امیہ کو فرعون اور نمرود کے ساتھ جوڑا۔ تعصب اور بنیاد میں، اپنے مذہب کی اندھی محبت میں تم اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تم نہیں جانتے تمہارے یہ تیر کہاں لگ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، تم نے قرآن حکیم میں جو شجرہ خبیثہ کا ذکر ہوا اس کو بیان کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے شجرہ کو کفار کے ساتھ جوڑا۔ قرآن حکیم کی یہ تفسیر رائے کے ساتھ کی جانے والی تفسیر ہے، اور اپنی عقل سے، اپنی رائے سے تفسیر کرنا شیعہ مذہب کے اندر بھی جائز نہیں۔ آؤ ذرا سنو، تفسیر صافی میں لکھا ہے من فسر القرآن برأیہ، جس نے قرآن کی تفسیر کی اپنی رائے سے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنی جگہ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ تمہارے اس قول پہ تمہارے پاس تمہارے کسی امام سے بھی کوئی روایت صحیح منقول نہیں ہے، یہ تم نے اپنی رائے سے تفسیر کی ہے قرآن حکیم کی، اور رائے سے تفسیر کرنے والے کو جہنمی تمہارے مفسرین لکھ رہے ہیں۔ اگر اپنے ائمہ سے کوئی ایک صحیح روایت پیش کرتے پھر بھی ہم تمہاری بات پر کوئی دھیان دیتے، اپنے ائمہ جن کو تم معصوم سمجھتے ہو ان سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان تفسیر القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحیح والنص الصریح، قرآن حکیم کی تفسیر صحیح اثر پر اور صحیح نص کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تمہارے گھر کی بات ہے، یہ تمہارے گھر کی خبریں ہیں۔ کبھی اپنی منجی کے نیچے بھی سوٹا پھیر کے دیکھا ہوتا کہ تمہارے بڑوں نے کیا لکھا ہے؟ تم تو اپنے بڑوں کے راستے پر بھی نہیں۔ رائے سے تفسیر کرنے والا تمہارے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں اہل جہنم میں سے ہے، تم کہاں صحابہ کی توہین کرنے کے لیے نکلے؟ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اور حقیقت میں اس شجر خبیثہ کی اصل تفسیر کفار ہے، مشرکین ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک بنو امیہ کے وہ تمام افراد جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، وہ تمام کے تمام شرک اور کفر کی غلاظتوں سے پاک ہے۔ یہ شرک اور کفر تو تمہارے گھر کا ہے، یہ شرک و کفر تو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے۔ گھوڑوں کو پوجنے والے تم ہو، اپنے امام کی طرف منسوب گھوڑے کو مرنے پر زمین میں دفنا کر اس پر نظرات بنا کر اس کی پوجا کرنے والے تم ہو۔ سیدنا علی کو اللہ والا مقام دینے والے تم ہو، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنے والے تم ہو، یا علی مدد کی صدائیں لگانے والے تم ہو۔ اسی نقوی مجرم نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ حسین غیر اللہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نیاز ہم امام حسین کی بناتے ہیں یہ غیر اللہ کی نیاز نہیں ہے، حسین غیر اللہ نہیں ہے۔ جب حسین غیر اللہ نہیں ہے تو پھر حسین اللہ ہے؟ قل هو اللہ احد
اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، احد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ اگر تم حسین کو غیر اللہ نہیں سمجھتے تو اللہ مانتے ہو، اس سے بڑا اور کفر کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات میں اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا؟ نہ علی اللہ ہے، نہ حسین اللہ ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد۔ شجرہ خبیثہ سے مراد کفار و مشرکین ہے، اور بدترین کفر تمہارے گھر میں ہے، بدترین شرک تمہارے گھر میں ہے۔ تم نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا۔ حسین اللہ کی مخلوق، علی اللہ کی مخلوق رضی اللہ عنہما، تم نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ کی عبادت میں حصے دار بنایا۔ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اس شجرہ خبیثہ سے مراد اہل شرک ہے اور اہل کفر ہے۔ اور یاد رکھو، جس خاندان کو تم نے شجرہ خبیثہ کہا، قرآن حکیم کی ایک آیت سے اس خاندان کی فضیلت کو سنو۔ قرآن حکیم میں غزوہ حنین میں شریک ہونے والوں کے بارے میں ایک آیت کا ٹکڑا میں تمہیں سناتا ہوں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، مومنوں پر سکون نازل فرمایا اور ایسا لشکر بھیجا جن کو آپ دیکھ نہیں رہے تھے۔ نبی کے ساتھ اہل ایمان پر اللہ نے سکون نازل کیا، اور اس غزوہ کے اندر بنو امیہ کے افراد موجود تھے، اور قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے۔ وہ شجرہ طیبہ ہے، خبیثہ نہیں۔ شجرہ خبیثہ سے مراد تو کفار اور مشرکین ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والے، ان کی فضیلت بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، اور ان کے اندر بھی اس مبارک خاندان کے افراد موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے دونوں کے لیے الحسنہ، اس کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ وہ اجر میں ان سے زیادہ ہے جنہوں نے بعد میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور بعد میں اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ لیکن اعلان ربانی کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے دونوں کے لیے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے، دونوں کو جنت عطا کی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی سب کی خبر ہے۔ اللہ نے مکہ فتح ہونے سے پہلے والوں کو بھی جنت کی بشارت دی اور بعد والوں کو بھی جنت کی بشارت دی، اور بنو امیہ کے افراد جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی اس بشارت میں شامل ہیں، اور سیدنا عثمان پہلے اس بشارت میں شامل ہیں۔ بنو امیہ سے عداوت تمہاری مجبور کر رہی ہے کہ تم قرآن کا بھی انکار کرو،